السلام علیکم، میں ہوں شاہد عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں JKBS نیوز۔ خواتین و حضرات، آزاد کشمیر میں مہنگی بجلی نامنظور تحریک اس وقت اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تقریباً 7 مہینے سے راولہ کوٹ سے شروع ہونے والی تحریک جو راولہ کوٹ میں شروع ہوئی، راولہ کوٹ میں بدستور اس وقت بھی دھرنا جاری ہے، اور یہ تحریک وہاں سے شروع ہوئی اور آزاد کشمیر کے طول و عرض میں تاؤبر سے لے کے بھمبر تک ہر جگہ پہ پھیل چکی ہے، اور لوگوں نے بجلی کے پچھلے 7 مہینے سے تقریباً بجلی کے بل جمع نہیں کروائے، بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ لوگ جو مہنگی بجلی اس پہ جو ایکسٹرا ٹیکسز لگے ہوئے ہیں بجلی پہ، وہ ٹیکسز لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکسز جو ہماری بجلی کے بلوں پہ لگائے گئے ہیں، یہ بالکل ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، اور لوگ بجلی کے بل جمع نہیں کروا رہے۔ تحریک اپنے عروج پہ ہے، آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 74 ایئرز میں آزاد کشمیر میں کوئی بھی تحریک اتنی منظم طور پہ اٹھی ہے تو یہ پہلی تحریک ہے جس میں پورے آزاد کشمیر کے لوگ بغیر کسی سیاسی پارٹی کے، بغیر کسی نظریے کے، سارے لوگ بالکل ایک ساتھ میں کھڑے ہیں اور مشترکہ طور پہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو جدوجہد جاری ہے، اس جدوجہد کا جو واحد مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بجلی کے ایشوز ہیں، بجلی کے جو بل ہیں، اس پہ جو ایکسٹرا ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں، بحال کی جائے، اور جو اشرافیہ کی مراحت ہیں ان میں کمی کی جائے۔ لیکن ابھی 21 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ اس کے بعد جو ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندگان آج میرے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ میرے ساتھ اس تحریک کے جو بانی ہیں، جنہوں نے یہ تحریک راولہ کوٹ میں شروع کی، اور اس تحریک کا اگر کریڈٹ دیا جائے تحریک شروع کرنے کا، تو یہ سردار عمر نذیر کشمیری صاحب آج میری اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمر صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہد صاحب آپ کا، اور اس پینل میں جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں ان ساروں کا، یہ ساروں نے وقت ہے کہ اس قومی کاز میں جو سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے دوسرے مہمان یاسین انجم صاحب راول پنڈی میں، ان کا بھی اس نظریے اس تحریک کے لیے کافی کام ہے۔ راول پنڈی میں جتنے بھی پروٹیسٹ راول پنڈی پریس کلب کے باہر ہوئے، وہاں پہ تحریک کو منظم کیا۔ یاسین انجم صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شاہد بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے تیسرے مہمان جناب سردار ساجد اعظم صاحب ہیں، جو تھوراڑ میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد اعظم صاحب کا ظاہر ہے آپ سارے لوگوں کو اس تحریک کے حوالے سے ان کے کردار کا پتہ ہے، بلکہ پچھلے دنوں جو تھوراڑ میں جو کھلی کچہری تھی انتظامیہ کی، اس میں بھی ساجد اعظم صاحب نے جو وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ موجود تھے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ ہماری نسلیں بھی بجلی کا بل نہیں دیں گی۔ ساجد اعظم صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں وہ سردار امان خان پلندری میں میرے ساتھ موجود ہوں گے، چونکہ ابھی تک انہوں نے مجھے جوائن نہیں کیا۔ پانچویں میرے مہمان مظفر آباد میں شوکت نواز صاحب ہوں گے، انہوں نے بھی ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا۔ لیکن عمر صاحب، بالکل آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ تحریک اپنے عروج پہ ہے، پورے لوگ آزاد کشمیر کے، میں کہوں گے 70% لوگ اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 70% لوگ بجلی کے بل بھی نہیں جمع کروا رہے، بلکہ پونچھ ڈویژن میں اگر کہا جائے تو پونچھ اور سدنوتی میں لوگوں نے تو پچھلی دفعہ 90% تک لوگوں نے بل بجلی کے نہیں جمع کروائے۔ تو پورے آزاد کشمیر کے جو تینوں ڈویژنز ہیں ان میں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ بجلی کے بل نہیں جمع کروا رہے، بالکل بائیکاٹ کیا ہوا لوگوں نے۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ کے مذاکرات ہوئے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ان مذاکرات جو آپ نے کیے گورنمنٹ سے، وہ مذاکرات کیا تھے؟ منظر عام پہ آپ نہیں لانا چاہتے، گورنمنٹ نہیں لانا چاہتی، اس مذاکرات میں طے کیا ہوا؟ کہاں پہ پرابلم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سارے آپ اس سے واقف ہیں پوری اچھی طرح کہ 9 مئی کو راولہ کوٹ سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا۔ ابتدائی طور پر انجمن تاجران سول سوسائٹیز کے ساتھ تھی، بعد میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف ٹریڈز، ہمارے طلباء، ہمارے تاجر، وکلاء، علماء، یہ سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے، اور پھر یہ پوری ریاست کی تحریک بنی۔ ہمیں حکومت کی طرف سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے پہلے بھی مذاکرات کی آفر ہوئی تھی ہمیں۔ جناب PM صاحب جب راولہ کوٹ آئے تھے تو ان کا یہ تھا کہ اس وقت ابھی ہماری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ہم انکار ہو گئے تھے کہ ہم علیحدہ کوئی ممبر جو ہے
علیحدہ سے یا کوئی ایکشن کمیٹی ڈسٹرکٹ سطح پہ کوئی ڈائلاگ نہیں کرے گی، بلکہ ہماری 30 رکنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہی اسے اختیار ہے کہ وہ ڈائلاگ کرے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے کچھ حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے دھرنوں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، اور جس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے اس وقت جیلوں کے اندر تھے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے آفر ہوئی کہ ہم آپ سے بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ جناب پی ایم صاحب نے ایک مصالحتی کمیٹی بنائی محترم فیصل راٹھور صاحب کی سربراہی میں، جو ایک 16 رکنی وزراء پہ مشتمل تھی، وہ کمیٹی تھی۔ تو اس کی طرف سے ہمیں آفر آئی، تو پھر ہمیں پہلے یہ تھا کہ عام عوام الناس کی جانب سے اور بہت سارے ایسے لوگوں کی جانب سے یہ تھا جی کہ آپ ہٹ درمی کر رہے ہیں، آپ کو ڈائلاگ کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ ہمیں یہ سب کچھ پتہ تھا کہ یہ جو وزراء کی ٹیم ہے یا یہ جو حکومت ہے، اس کے اختیار میں، ان کے دائرہ اختیار میں یہ چیزیں ہمارے مطالبات نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے، اور ایک بار نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، نہ چاہنے کے باوجود بھی، کہ بار بار وہ ہمیں بلاتے رہے، ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے۔ 8 سے 9 مرتبہ ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی اسی پہ، جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ اس سے قبل جو ہے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا پرنٹ کروا کے ہم نے یہ سارے آزاد کشمیر کے یہ جو جتنے بھی یہاں پہ اسمبلی یا وزراء کی، ان سارے وزراء سے ہٹ کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو، جو جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں یہ جو اس گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر، ان ساروں کو، اور پھر پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر ہیں، اور جو مختلف صافی حضرات ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ، ان سب کو ہم نے یہ پہلے سے وابڈا کے چیئرمین، ان سب کو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے تحریری طور پر جو بذریعہ ڈاک ہم نے بھیج دیا تھا۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ جب ہمارے ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، پہلی بیٹھک پہ ہم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے ان چیزوں کو حل کرنے کا۔ ان کی طرف سے یہ تھا جی کہ ہم جناب پی ایم صاحب کی طرف سے اختیارات لے کے آئیں، اس کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے جس میں اس میں جانے کا کوئی نہیں ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ بہرحال 6 سے 7 مرتبہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی ایک پوائنٹ پہ ہماری ان کے ساتھ بہت بالخصوص بجلی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، اور حکمران اشرافیہ کی جو مراعات ہیں، ان تینوں ایشو پہ، اور اس سے ہٹ کے بھی ہمارے ان تینوں کے اندر بہت سے جزیات ہیں، اور اس کے ہٹ کے بھی بہت سارے ہمارے جو دیگر مطالبات بھی ہیں، ان پہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی۔ آٹے اور بجلی کے حوالے سے بہت سارے ہمارے پاس ایسے ڈاکومنٹس موجود تھے، بالخصوص بجلی کے حوالے سے وہ ہمارے مظفر آباد کے ساتھیوں نے بہت سارے ڈاکومنٹس ایسے حاصل کیے تھے کہ جس میں یہ وابڈا کی جو بے ضابطگیاں ہیں، اور وابڈا کے جو ہمارا جو ٹیرف لگایا گیا اس حوالے سے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی۔ اور ایک ہمارا نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کی گئی تھی، جس میں اس کا ایک ڈیسیژن بڑا 2019 کو اس کا ڈیسیژن ہوا، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں تمام ہمارے ہائیڈرل پروجیکٹس جو ہیں، ان نہ صرف نیلم جیلم بلکہ تمام ہائیڈرل پروجیکٹس کے حوالے سے وہاں کورٹ کی جو ہے ججمنٹ آئی ہے، جس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے جو ہے واٹر یوز چارجز، اور پھر ہماری اس جو ملکیت ہے ان تمام ہائیڈرل پروجیکٹس کی اس حوالے سے، اور پھر جو ہے ان پروجیکٹ کی وجہ سے جو بہت سارے ہمارے علاقے، ہماری سڑکیں، ہمارا انوائرمنٹل ایشو ہے، جس طرح مظفر آباد کے اندر انہوں نے دریا کا رخ تبدیل کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے ایشوز تھے، اس سارے پہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ بھی ہمارے پاس موجود تھے ایویڈنس کے طور پر۔ اور بہت ساری اسی حوالے سے جو ایک آڈٹ رپورٹ تھی وابڈا کی، جس میں 2.59 پیسے بجلی کی جو ہے اس میں پیداوار، اس کی جو کاسٹ ہے اس پہ انہوں نے وہ شو کی تھی۔ ان ساری چیزوں پہ ہماری جو ان کے ساتھ جو بجلی کے حوالے سے خاص کر کے جو چیز طے ہوئی پہلے اصولی طور پر، وہ یہ تھی کہ پیداواری جو قیمت ہے اس پہ جو ہے کوئی مناسب سروس چارج۔ ہمارا مطالبہ مفت بجلی کا تھا کہ بجلی 2700 سے 3500 میگا واٹ ہماری پروڈکشن ہے، ہماری ضرورت صرف 400 میگا واٹ ہے، ہمیں مفت بجلی دی جائے۔ اس پہ ہم نے جو ہے ایک مطلب چیزوں کو بہتری لانے کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کیا، کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر پیداواری لاگت اور اس پہ کوئی مناسب سروس چارجز وداؤٹ اینی ٹیکسز،
تو اگر اس پہ کوئی ہوتا ہے تو پھر اس پہ ہم نے آپس میں کمیٹی میں ایکشن کمیٹی نے یہ طے کیا کہ اس پہ اگر کوئی چیز گورنمنٹ اس پہ آتی ہے تو ہم اس پہ تیار ہیں کہ اس پہ وہ کر لیں. اس میں یہ ہوا کہ اس پہ پیداواری ذرائع جو ان کی طرف سے, کیونکہ باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے, میں تھوڑا سا اسے شارٹ کرتا ہوں کہ پیداواری لاگت پہ جو ہے انہوں نے جو بیوروکریسی تھی وہاں پہ, چیف انجینئر اور سیکٹری برقیات اور دیگر ان کا عملہ وہاں پہ موجود تھا, چیف انجینئر سیکٹری برقیات اور دیگر عملہ موجود تھا, انہوں نے جو فگرز پیش کیے وہاں پہ پروڈکشن کاسٹ کے وہ بہت زیادہ, انہوں نے 16 روپے 17 روپے 22 روپے 24 روپے وہ 2-3 قسم کے انہوں نے پیش کیے کہ ہم وابڈا سے اس قیمت پہ وصول کر رہے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پیداواری ذرائع پہ کوئی ڈیسیژن ہونا ہے تو اس کو ہم اتنا بڑا چڑھا کے پیش کریں تاکہ کچھ زیادہ سے زیادہ ہم آگے کی طرف جا سکیں. ہمارا یہ موقف تھا, ہم نے اس پہ ایک ہماری میٹنگ اس حوالے سے پینڈنگ بھی ہوئی. لاسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ ہوئی جو 30 نومبر کو تھی غالباً, جس میں کہا گیا, جس میں ہم پی ایم صاحب کے ساتھ جس میں پی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی اسی پہ خاص کر کے یہ جو ایشو تھا اور اس کے ساتھ باقی ایشو بھی تھے آٹے کے حوالے سے بھی, اس پہ بھی کہ جو پیداواری لاگت ہے اس کا تعین جو ہے کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی وزراء کی, 5 وزراء, اس میں ہمارے 9 رکنی جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ لوگ شامل تھے. لیکن اس پہ جو ہم نے سمجھ بیٹھے تو ان کے فگرز اور ہمارے فگرز میں فرق تھا, جبکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری پروف موجود تھے مختلف حوالے سے, کے حوالے سے ساری چیزیں موجود تھی. اس کے باوجود انہوں نے وہ اس سے انکاری تھے جی کہ 2 روپے 59 پیسے ہم بجلی نہیں دے رہے, ہم جو ہے اس کو پہ لے رہے ہیں 18 20 24 25 طرح 2-3 انہوں نے کوئی ٹیرو پیش کیے. تو اس حوالے سے یہی اسی پہ ہمارا جو ہے میں سمجھتا ہوں جو اختلاف ہوا ان سے کہ آپ کی طرف سے جی کہ یہ آپ اس پہ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ظاہر ہم اپنی جو موومنٹ ہے اسے جاری رکھیں گے. اس پہ ہم اس پہ ایک چیز اور تھی ان کی, لیکن عمر صاحب اس پہ چونکہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جا سکتی تھی جس میں ماہرین شامل کیے جاتے, جس میں وابڈا کے لوگ شامل کیے جاتے, دوسرے ٹیکنیکل لوگ شامل کیے جاتے اور قیمت کا تعین کیا جا سکتا تھا کہ قیمت ظاہر ہے اگر 2 روپے 59 پیسے ہے تو اس میں باقی کتنی پروڈکشن کاسٹ ہے تو اس کو مینیج تو کیا جا سکتا تھا یا نہیں. اچھا اس میں جو انہوں نے یہ کیا نا, اس پہ وہ کر رہے تھے جی ہمیں اس میں کوئی وقت درکار ہے. وقت دربار پہ وہ ہم سے جو انڈر ٹیکنگ لے رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ بجلی کے بلات کا بائیکاٹ جو ہے اسے ختم کریں, بجلی کے بلات جمع کروائیں. ہم نے کہا جی کہ ہمیں جو آپ کا ٹیرف ہے اس پہ اعتراض ہے اور جو آپ کا ٹیرف جون میں بڑھا ہے اس پہ بھی اعتراض ہے. ان دونوں پہ ہم نے کیونکہ مئی میں تحریک شروع کی, ہم تو پہلے والے ٹیرف کو بھی نہیں مانتے, ہم تو ٹیکسز کو مانتے نہیں ہیں. اس پہ ہمارا اختلاف ہے. آپ 2 روپے 59 پیسے ہم سے لیں بل, ہم بل دینے کے لیے تیار ہیں, نہیں تو ہم بلوں کا بائیکاٹ جو ہے وہ نہیں ختم کر سکتے. ہاں جتنا آپ کو وقت چاہیے اس ساری چیز کو, یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے جو اس کو وہ ٹیکنیکلی وہ کرتے, لیکن اس پہ ان کا جو تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ اس پہ انڈر ٹیکنگ کر رہے ہیں بجلی کے بلات کی صورت میں. اس پہ ہم نے انکار ہو گئے کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم بجلی کے بلات جب تک ہمیں کوئی پریکٹیکلی کوئی نوٹیفکیشن کوئی کسی حوالے سے نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم بجلی کے بلات کا بائیکاٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس میں بالکل ہمارا ٹھیک ہے, یہ ڈیڈ لائن. بالکل ٹھیک. ہاں عمر صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, چونکہ بجلی کے جو بلات کی آپ بات کر رہے ہیں بائی کارڈ کی, تو بائی کارڈ میں چونکہ سودنوتی اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے. سودنوتی نے جتنا بڑا بائی کارڈ سودنوتی میں ہوا ہے اتنا کہیں بھی پوری آزاد کشمیر میں نہیں ہوا. امان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امان صاحب سودنوتی میں یہ کریڈٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو جاتا ہے وہاں پہ, چونکہ سودنوتی اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے جو بجلی کے بلات کے بائی کارڈ کے سلسلے میں. تو یہ بجلی کا بل ظاہر ہے آپ نے ابھی تو جمع نہیں کروانا, اور میرا خیال ہے ابھی ظاہر ہے آپ کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ لوگ آگے بھی جمع نہ کروائیں, لیکن یہ کب تک آپ کر سکتے ہیں, مینیج کب تک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب. عمر بھائی نے بھی تفصیلی بات رکھی ہے, سنی ہے آپ نے بھی, ہم سب نے, شوکت بھائی بھی بیٹھے ہوئے, یاسین انجم صاحب بھی بیٹھے ہوئے. تو سودنوتی میں جو بجلی بلات کے بائیکاٹ کی جو مبارکباد ہے جی, یہ مجھ سے زیادہ عوام کو ہے. عوام ہے جس نے ہمت کی, ہم نے تو صرف لوگوں کو راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمت کی, جنہوں نے یہ قربانی دی, جنہوں نے اس برڈن کو محسوس کرتے ہوئے بھی اس کی طرف جو ہے نا اپنا قومی جو ان کا فریضہ تھا وہ عوام نے ادا کیا. تو اس یہ سارا کریڈٹ عوام کو ہے, عوام مبارکباد کے مستحق ہے. اور تھوڑی دیری ہے نا, آدھے گھنٹے اندر جہاں تک بائی کارڈ کا جو اس کی ٹائم فریم کی جو بات ہے,
تو عوام تو جی ہم نے جس دن عوام سے بائیکاٹ کروایا تھا تو ہم نے عوام سے یہ کہہ کے بائیکاٹ کروایا تھا کہ اب کے بعد ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم کبھی بھی تاریخ میں جو ہے نا بجلی بلات ادا نہ کریں، بلکہ ہم نے تو لوگوں کو یہ بھی کہا کہ آپ بھول جائیں بجلی بلات کو، جس طرح پرانے زمانے میں کبھی کبھی کیسٹیں ہوا کرتی تھی آج نہیں ہے، مختلف ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتے تھے وہ آج نہیں ہے، اسی طرح بل بھی ایک پرچی ہے، ایک بھتے کی پرچی ہے، یہ بھی نہیں ہوگی، تو بہرحال پھر بھی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ بجلی بلات تو جب تک حکومت ہماری کسی بات میں نہیں آئے گی اور جب تک لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب تک لوگوں سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ بل ادا کریں اس قیمت پہ، اس شرح پہ یا اس حوالے سے بل ادا کریں، تو تب تک تو لوگ تو انشاءاللہ بھی بل ادا نہیں کریں گے کسی صورت۔ امان صاحب میرے ساتھ رہیں، چونکہ شوکت نواز صاحب میرے ساتھ مظفر آباد میں موجود ہیں۔ شوکت نواز صاحب ذرا ایک تاریخ آپ نے بھی رقم کر دی ہے مظفر آباد بھی ان میں، جو بجلی کی جو بائی کارڈ کی بات ہے، بل بائی کارڈ جو ہے، اس میں تاریخ مظفر آباد بھی نے بھی رقم کی ہے، اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ مظفر آباد کے لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ جمع کرنا، وہاں پہ اکٹھا کرنا، اور اتنی بڑی تحریک، اس سب تحریک کی جو تحریک ہے اس کا سہرا تو آپ کو جاتا ہے۔ شوکت نواز صاحب ابھی چونکہ حالات بہت مشکل ہونے والے، 21 دسمبر کو ڈیڈ لائن ہے، ڈیڈ لائن کے بعد چونکہ جو حالات ہوں گے وہ ظاہر ہے اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے جس طرح آپ ابھی دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ابھی آپ فریلی موو کر رہے ہیں، اس طرح کے حالات میرا خیال ہے نہیں ہوں گے، چونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ ذرا تحریک میں آپ کو مشکل ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ تو اس سارے ٹف ٹائم کے لیے آپ کے پاس کیا کوئی، میرا خیال ہے اس کے بعد ذرا کوئی اگلی جو حکمت عملی ہوگی آپ کے پاس تو ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ سر شکریہ آپ کا شاہد صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ کلیئر کروں گا، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس تحریک کا کریڈٹ پونچھ کو جاتا ہے اور میرے ان بھائیوں کو جاتا ہے جنہوں نے ابتدا کی، اور ہم بھی پھر آہستہ آہستہ اس کا حصہ بن گئے، اور جہاں ہماری کوئی اپنی توانائی اس میں استعمال ہوئی تو اس کا رزلٹ بھی نکلا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تحریک پونچھ سے سٹارٹ ہوئی اور ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا۔ اور پونچھ کے لوگوں کو، میرپور کوٹلی کے لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے حقوق لینے کا ایک راستہ بتایا، جس کے اوپر ہم نے بھی اس کو فالو کیا، اور الحمدللہ سب لوگوں کی نیت ٹھیک تھی، اور ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے، کوئی علاقائی عزائم نہیں تھے، جس پہ ہم سارے کامیاب ہوئے۔ اور جہاں تک بات رہی سر آپ بات کر رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے کہ ہم نے حکومت کو جتنی لچک دکھا سکنی تھی ہم نے لچک دکھائی۔ امان صاحب نے جس طرح بات کی ہے، ہم نے گو کے لوگوں سے بالکل فری بجلی کی بات کی تھی اور ہم نے نو کمپرومائز کی بات کی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، تو عوام جو ہے وہ مختلف لیول کی، مختلف سوچوں کے لوگ ہیں، تو ان کا جب ہم نے ایک مجموعہ نکالا تو مجموعے سے یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی، اور جس وجہ سے ہم نے لچک دکھائی، اور اس وقت جو بال ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے۔ ہماری عوامی ایکشن کمیٹی بری الذمہ ہے کہ ہم نے تمام اخلاقی قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے، کہ کل حکومت یہ نہیں کہے گی کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے حد درمی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ اور جہاں تک ہماری چیزیں فائنل ہونے کی بات ہے، ہمارا بیسک پوائنٹ پروڈکشن کاسٹ ہے جس کے اوپر حکومت نے کمیٹی بنانی ہے، اور ٹل ڈیسیژن ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے موقف سے حکومت سیکنڈ کر رہی ہے، حکومت کو ہمارے موقف کو سیکنڈ کر رہی ہے، جو عمر صاحب اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب صرف ہمارا تنازع یہ ہے کہ وہ جتنا عرصہ لگتا ہے، وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جو عرصہ ہے، اس کے دوران ہم نے رقم جمع کیا کرانی بجلی بلوں کی، تو وہ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی عوام کے ان کو احساسات کو، ان کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہت زیادہ آپ سختی کی طرف نہ جائیں، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم جو بجلی کی قیمت ہے، جو کہ ہماری اعتراض شدہ رقم ہے، کہ جو ہم جس پہ اعتراض ہے ہمارا کہ یہ رقم زیادہ ہے، ہم فی الحال ہم نے ان کو یہ آپشن دیا ہے کہ جو بجلی بغیر ٹیکس کے تمام ٹیکسوں کو معطل کرتے ہوئے جو فریز کیا گیا ہے ٹیرف جون 2023 کے اوپر، اس کے اوپر بجلی کی قیمت ہم جمع کرائیں گے ٹل ڈیسیژن، جب تک آپ بیسک جو پروڈکشن کاسٹ ہے جو ہماری طے شدہ آپس میں ڈسکس ہو چکی ہے، جس پہ کمیٹی بن چکی ہے، آپ وہ طے نہیں کرتے، اس وقت تک ہم آپ کو یہ ایک آپشن دے دیتے ہیں کہ ہم جو بجلی کی جملہ قیمت ہے بغیر ٹیکس کے ہم وہ جمع کرائیں گے۔ اب حکومت اگر اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تو الحمدللہ ہماری ورکنگ پوری ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ 31 تاریخ کو بھرپور طریقے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر بجلی بلوں کو نظر آتش کرتے ہوئے جو اگلا لائحہ عمل ہے، انشاءاللہ 21 تاریخ کو ہم اگلا لائحہ عمل جو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ شوکت نواز صاحب، اگر میں آپ سے اگلے لائحہ عمل کا پوچھوں کہ کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے، وہ اگلا متوقع کیا ہو سکتا ہے، تو کیا بتانا پسند کریں گے آپ؟
سر دیکھیں ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمیٹی کے اندر ڈسین ہو چکی ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کو سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو ہنٹس دے دوں گا کہ انشاءاللہ شدید ترین ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس بھی پھر اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں, کشتیاں جلا چکے ہیں آپ, تو ابھی جی آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. جی یاسین انجم صاحب, آپ چونکہ ذرا موسم آزاد کشمیر میں بہت شدید قسم کا موسم ہے, اس موسم میں عمر نذیر کشمیری صاحب, شوکت نواز صاحب, امان صاحب, یہ سارے فیس کر رہے ہیں, لیکن آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ چونکہ موسم نسبتاً بہتر ہے, تو ظاہر ہے یہاں پہ آزاد کشمیر میں اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ساری ذمہ داری آپ پہ آتی ہے, چونکہ آپ بالکل آزاد کشمیر کے نزدیک بھی ہیں اور باہر اچھے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ. ہم نے اس سے پہلے بھی جب عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی کال دی ہے تو راولپنڈی اسلام آباد میں ہم نے ان کے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے ہیں, خواتین کا ہو, وہ ہم نے ابھی 10 دسمبر کو کانفرنس بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا, تھوڑا سا اگر ہم تجزیہ کر لیں تو یہ اس وقت تک کی جو تحریک ہے, ہم جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے نا, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک پرامن سیاسی تحریک, اور اس تحریک نے جہاں لوگوں میں ایک حوصلہ دیا ہے, لوگوں کے اندر سے حکومت کی انتظامیہ کا خوف ختم کیا ہے, وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک ایسا مینڈیٹ دیا ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں عملاً حزب اختلاف کا جو کردار ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ادا کر رہی ہے. اور وہ جو روایتی سیاسی جماعتیں تھیں جو لوگوں کو سے ترقی کے نام پہ, ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے نام پہ ووٹ لے رہے تھے, وہ سارے آج ایک طرف ہیں. یعنی کہ وہ عوام مخالف کھڑے ہیں, اور عوام کے حق کے لیے جو بات کر رہی ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے. اور عوام بھی آپ نے دیکھ لیا 2 بار شٹر ڈاؤن ہوا ہے, اور تاریخ ساز مظاہرے ہوئے ہیں, خواتین تاریخ میں پہلی بار نکلی ہیں, تو انہوں نے بھی اپنا اعتماد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلے میں ڈالا ہے. تو یہ اتنی ایک امید افزا بات ہے کہ اگر حکومت آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات مان لیتی ہے تو یہ ان کے فائدے میں ہے کہ وہ آگے اپنا یہ سیاست زندہ رکھ سکیں گے. ادروائز لوگوں کے اندر جو حوصلہ, جو امید اور جو جرت پیدا کر دی ہے, یہ تو ان کو بھا کے لے جائے گا عوام کا غم و غصہ. اور یہ پہلی بار یہ بھی پتہ چل چکا ہے جو 8-10 ادوار ہوئے ہیں مذاکرات کے, کہ مظفر آباد میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو وزیر اعظم نام استعمال کر رہا ہے, ان کے پاس عملاً اختیار کوئی نہیں ہے. اگر اختیار ہوتے تو وزیر اعظم اسمبلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں وہ میرے بھی ہیں, تو وہ اپنے مطالبات کو بھی نہیں مان سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے کوئی اور ہیں. تو پھر ایسا عوام کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو مجبوراً پھر انہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو جن کے پاس اختیارات ہیں, جو مطالبات ہیں. تو پھر میرے خیال میں یہ امید افزا ہوگی, اور عوام اس کے بعد آپ کی بار, میرے خیال میں اگر آج عوامی ایکشن کمیٹی خود پیچھے ہو جائے تو عوام پیچھے نہیں ہوتی. جو عوام کے اندر جذبہ ہے, جو عوام میں حوصلہ ہے, تو اس میں بہتر یہی ہے کہ حکومت وقت عقل سے کام لے اور عوام کو ان کا حق دے. یہ عوام بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ملکیت ہماری ہے, یہ وسائل ہمارے ہیں, اور یہ وسائل عوام کے وسائل ہوتے ہیں, اور عوام کے وسائل عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے. انہوں نے ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں اپنے جو عیاشیوں کے لیے تو یہ بل پاس کر رہے ہیں, اور عوام کے لیے جب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوگے تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب یعنی کہ عوام سے آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, اور یہ جو یوتھ ہے بالخصوص, اس کے اندر جو جذبہ, جو توانائی پیدا ہوئی ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ جتنے قدور سیاستدان تھے, جتنی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں, عوام ان سے باہر ہو گئے ہیں, اور عوام نے عوامی ایکشن کمیٹی کے نوجوانوں پہ اعتماد کیا ہے, ان لوگوں پہ اعتماد کیا ہے کہ جو ان کے طبقے سے ہے. میں یہ اگر یہ کہوں کہ یہ طبقاتی لڑائی ہے اس وقت آزاد کشمیر میں, تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ایک طرف حکمران وہ جو عوام کے وسائل پہ عیاشی کرنے والے ہیں, ایک طرف وہ کھڑے ہیں, اور ایک طرف وہ نیتی عوام ہے جو آج تک ظلم, جبر اور بالکل استحصال کا شکار ہے. یہ 7 مہینے بعد عمر نذیر صاحب نے اکیلے چلے تھے جانب منزل, لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا, اور آج وہ کارواں بن گیا ہے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس بھی, میں یہ بھی بتا دینا چاہوں, ان کے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. عوام نے جو ان پہ اعتماد کیا ہوا ہے, انہوں نے ہر قیمت پہ اس اعتماد کے اوپر
पूरा उतरना है और मेरे ख्याल में इनको पूरा उतरना अवाम ना पड़ेगा। सरदार साजिद आजम साहब की चूंकि एक बात जो इन्होंने कुलीग चेहरी में कही वहां पे कि हमारी लाशों से गुजरेगी ट्रांसमिशन लाइन, जो नीलम जेलम है वो हमारी लाशों से गुजरेगी और हमारी आने वाली नस्लें भी बिल कभी नहीं देंगी। साजिद आजम साहब, ये बड़ा हौसला है आपका, बड़ा हिम्मत है आपकी कि आप कह रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी कभी बिल नहीं देंगी। लेकिन अगर कहीं मतलब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन जो कीमत है, जिस तरह उमर नज़ीर कश्मीरी साहब कह रहे हैं कि €2.59 है या इस तरह, वो तो ज़ाहिर फिर तो बिल देना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको ज़ाहिर जो इंतज़ामिया है उसको बड़ा आपने अच्छा बावर करवाया कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको पहले आप दें, तवज्जो दें इन पे। तो उसके बाद आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात थी। तो क्या इस तहरीक में, चूँकि एक तो थोराट का किरदार भी बहुत बड़ा है, तो क्या अगला आपका लाएअमल क्या है? चूँकि ज़रा हुकूमत के जो अगला जो हुकूमत का प्रोग्राम है वो बड़ा सख्त प्रोग्राम है। साजिद आज़म साहब से ज़रा राब्ता मेरा मुनक़ता हो गया है, शायद वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। उमर नज़ीर साहब, तहरीक जब आपने शुरू की, आप अकेले ही चले थे जानिबे मंज़िल, लेकिन अब तहरीक बन बहुत चुकी है। शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम। गुज़ारिश ये है शाहिद भाई कि हम नताज की परवाह किए बगैर बोलें, बोलें, ठीक है, बोलें। उमर साहब आप अकेले ही चले थे जानिबे मंज़िल, लेकिन आपके साथ लोग जुड़ते रहे, कारवां बनता रहा और आज इतना बड़ा कारवां बन गया है कि जिस तरह शौकत नवाज़ साहब ने कहा कि किश्तियाँ जला दी हैं हमने, पीछे हटने वाले अभी नहीं हैं। जिस तरह साजिद आज़म साहब ने कहा कि हमारी लाशों से ट्रांसमिशन लाइन गुज़रेगी। जिस तरह अमान साहब ने कहा कि हमने लोगों को बता दिया है कि भाई बिल हमारी नस्लों से भी कोई नहीं जमा करवाएगा और हमने जमा करवाना ही नहीं है। आज इतनी हौसला अफ़ज़ा मतलब जो सुनने को मिल रहा है, इतनी हौसला अफ़ज़ाई हो रही है आपकी कि आपका कारवां तो बना नहीं, बल्कि आपका कारवां तो मेरा ख़्याल है आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा कारवां बन गया है। आज़ाद कश्मीर की तारीख की सबसे बड़ी तहरीक बन गई है और आज़ाद कश्मीर की वो तहरीक बन गई है जिसको इतना मुनज़्ज़म इससे पहले कोई भी सियासी पार्टी भी नहीं कर सकी, कोई दूसरी मजहबी जमात भी नहीं कर सकी, लेकिन आपने इसको मुनज़्ज़म भी कर दिया है। तो ये सारा क्रेडिट तो गोज़ टू यू, आपको जाता है सारा क्रेडिट। लेकिन अब तो ये क्रेडिट सारा अवाम ने अगर आपको दिया है, तो अब पीछे हटने का रास्ता शौकत नवाज़ साहब ने बता दिया कि पीछे हटने का रास्ता है ही नहीं हमारे पास। कश्तियाँ जला दी हैं हमने। अगला जो हुकूमत का ज़ाहिरा जो एक तो सर्दी है, मौसम ज़रा शिद्दत का मौसम होगा, पुंछबीन में, मुज़फ़्फ़राबाद में भी ज़रा उसी तरह की सर्दी होती है और दूसरा ज़रा हुकूमत का जो अगला हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ज़रा हुकूमत 21 दिसंबर के बाद कोई क्रैकडाउन करना चाहती है। तो अगर फ़र्ज़ किया, अगर क्रैकडाउन होता है आपके खिलाफ, तो क्या आपकी हिकमत अमली क्या होगी? लोग जेलें भर देंगे, क्या करेंगे लोग? आपका आपका माइक आप म्यूट हैं, माइक बंद है, आप माइक ऑन कर दें। जी, अपना शाहिद साहब शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि तहरीक यहाँ से शुरू हुई, रावलाकोट से हमने शुरू की, इसमें कोई शक नहीं हमने शुरू की, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 वजूहात हैं जिसकी बिना पे ये तहरीक जो है कौमी तहरीक बनी। उसमें एक तो ये है कि हमने इसको शुरू से इसको पीसफुली रखा, क्योंकि माज़ी के अंदर तहरीकें चलती रही। हुक्मरान तबका जो है उसको तशद्दुद की तरफ ले जाते रहे और हमसे भी जो हमारे जो एजिटेटर थे उनकी तरफ से भी ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाती रही, जिसकी वजह से वो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाता रहा और हुकूमत उससे फ़ायदा उठाती रही। तो इस बार हमने इसको बड़ी पीसफुली आगे चलाने का अज़म किया। और दूसरी वजह ये है कि जो हमारे बिलख़ुसूस हमारे मीरपुर डिवीज़न और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के दोस्त हैं, उनकी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और एतमाद और एतबार है। उन्होंने जो है इस तहरीक को 4 चाँद लगाए और उन्होंने बहुत बड़ी इस पे सैक्रिफ़ाइस किया और बड़े इखलास के साथ वो हमारे साथ जुड़े और हम सब ने मिल के फिर इसमें सबसे बड़ी बात कि जो हमारे मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के दोस्तों का इखलास शामिल है। पूरी नेक नीति के साथ हम सारे लोग इकट्ठे हुए, एक दूसरे पर एतमाद किया, हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, उस पे भी हम सारे लोगों का एक दूसरे पे बड़ा एतमाद और एतबार है। बहुत सारी हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के सहूलतकारों की तरफ से हमें जो है हमारी इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को तोड़ने की कोशिश की गई। बहुत से ऐसे हरबे इस्तेमाल
کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن الحمدللہ اب تک ہم ثابت قدمی کے ساتھ ایک دوسرے پہ بالکل بھروسہ کرتے ہوئے ہم سارے لوگ یکجا ہیں, جو ہمارے 30 رکنی جو کمیٹی ہے سارے لوگ اس پہ یکجا ہیں. دوسری بات جو آئندہ کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار پھر جو ہے جس طرح شوکت صاحب نے اس کا اظہار کیا کہ ہم نے 21 کے بعد کیا کرنا ہے, اس کو ابھی ہم اناؤنس جو ہے 21 کو ہی کریں گے. یہ ہم نے ظاہر طے کیا ہوا ہے, ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, دوبارہ اس کو ریکنسیڈر نہیں کریں گے, بلکہ ہم نے کوئی کچھ دنوں کے بعد جو ہماری پہ اتنا ضرور ہے کہ ایک سخت گیر کال ہوگی, اور حکومت کے خود بھی بے شک ہم آزمائش میں جائیں گے. ہم تو آزمائش میں جانے کے لیے تیار ہیں ہم, کیونکہ شروع دن سے جو ہے اس حالت جنگ میں تو حکومت کو جو ہے وہ زیادہ ٹف ٹائم ملے گا, اس لیے کہ ایک طرف عوام کھڑی ہے, مذمت کار کھڑے ہیں. یہ ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کہ یہ تحریک سرد ہو گئی یا تحریک میں کوئی خدا نخواستہ کو کمی آ گئی یا اس میں مایوسی آ گئی, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس کا اظہار ان کو جو ہے 21 دسمبر کو ہو جائے گا, اور آگے کے حوالے سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا کہ ہم جو ہے پوری بھرپور قوت کے ساتھ, البتہ اتنا ضرور کوشش کریں گے کہ آگے والا جو مرحلہ ہے اسے ہم ہماری طرف سے کوئی وائلیشن ہماری طرف سے نہیں ہوگی, ہم پیسفلی اس کو آگے لے جائیں گے. لیکن کالیں ظاہر سخت ہوں گی, سخت گیر ہوں گی, جس میں جو ہے حکومت کو جو زیادہ ٹف ٹائم ملے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اضافی بات کہ عمر صاحب کہیں ظاہر ہے اگر سخت گیر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گی, اس طرح سے اگر سخت گیر کہیں تشدد ہوا تو تشدد تو آپ کی تحریک کے لیے نقصان ہوگا. سر اس میں یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو نہیں ہوگا نا, ہم تو نہیں کوشش کریں گے کہ تشدد کی طرف جائیں, لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے تو یہ ان کے ذمہ جائے گا. جس طرح انہوں نے پہلے ہمارے جو 2-2.5 ماہ پہلے جو انہوں نے ہمارے دھرنوں پرامن دھرنوں پہ کریک ڈاؤن کیا, ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا, بے بنیاد قسم کے مقدمات درج کیے, تو یہ تو ان کی طرف سے کیا گیا. بعد میں انہوں نے اس کو سلنڈر بھی کیا, ہمارے لوگوں کو ریلیز بھی کیا, ساری چیزیں کی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو ہم اس کو فیس کریں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. اگر کہیں ہمارے پر مزید FIRs جو ہے کی جاتی ہیں, لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے, جو اس طرح کی کوئی چیز جاتی ہے, ہم اس کو فیس کریں گے. حالات کے مطابق ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ جیل بھرنے کے لیے تیار ہیں, آپ جیل بھرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جیل بھرو تحریک ایک الگ چیز ہے, اس کا ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. البتہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا جاتا ہے تو ہم اس کے بالکل ذہنی طور پر مینٹلی تیار ہیں. ہماری 2nd اور 3rd لائن بھی تیار ہو چکی ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیلوں کے اندر کے جو بیک پہ جو ہے 2nd لائن پہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم بالکل تیار ہیں. اگر حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا شروع کیا جاتا ہے ہم تیار ہیں. البتہ یہ جیل بھرو کے حوالے سے کوئی جیل بھرو کی باقاعدہ جو ہمارا ڈیسائیڈ نہیں ہوا ابھی اس پہ کہ جیل بھرو تحریک کا, البتہ ان کی طرف سے اگر کی جاتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. مطلب آپ کسی بھی قسم کی, مطلب ان کی طرف سے کوئی بھی قسم کی تشدد ہوتا ہے جیل بھرنے کے لیے کوئی بھی ہے, آپ تیار ہیں. آپ نے ہر صورت میں اس میں بل جمع نہیں کروانا, لیکن یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے کہ آپ جیل میں بھی چلے جائیں گے. آپ جو باقی مطلب اگر تشدد ہوتا ہے آپ پہ وہ بھی برداشت کر لیں گے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا اس میں چلو اچھا ہوا آپ کے ذریعے قبل از وقت عوام الناس کے بہت سارے لوگ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں, ان سے بھی ہم یہی اپیل کریں گے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا جاتا ہے, گرفتاریاں کی جاتی ہیں, کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, چھاپے مارے جاتے ہیں, ہمارے ایکشن کمیٹی اور جو سرکردہ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہیڈ کے بھی جو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر, مختلف تحصیلوں کے اندر, مختلف وارڈوں کے اندر اگر کوئی جو بھی ہمارے سرکردہ لوگ ہیں انہیں اگر اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں عوام الناس سے جو ہماری اپیل ہے کہ جو ان کے پاس ایک پیسفل ویپن ہے اور ایک مؤثر ویپن ہے وہ بجلی کے بلات کا بائیکاٹ ہے, ان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ بجلی کے بلات کے بائیکاٹ کو جاری رکھیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جیلوں میں چلے جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں, قیادت جیلوں میں چلی جاتی ہے, لیکن اگر بجلی کے بلات کا بائیکاٹ جاری رہا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ حکومت جو ہمارے مطالبات ماننے پہ مجبور ہوگی. بالکل بالکل, اس سے میں 100% متفق ہوں. امان صاحب جس طرح عمر نذیر کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جیل میں بھی چلے جائیں, آپ کے مطلب ہزاروں لوگ جیل میں چلے جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر عوام بجلی کے بل جمع نہیں کروائے گی تو یہ آپ کی کامیابی ہے. امان صاحب یہ ذرا سدنوتی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی سدنوتی نے پچھلی جو تاریخ ہے پچھلے 7 مہینوں کی وہی برقرار رکھنی ہوگی, اور اس کے لیے ذرا آپ کا بڑا امپارٹنٹ رول بھی ہوگا وہاں پہ کہ سدنوتی والے بل جمع نہ کروائیں, کیونکہ پونچھ میں بھی جمع نہیں ہو رہے, باغ میں بھی نہیں ہو رہے, مظفر آباد میں بھی نہیں ہو رہے, سدنوتی تو ٹاپ پہ ہے. تو یہ اب جو عمر نذیر کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں
کہ بجلی کے جو بل ہیں یہ جمع نہیں ہوں گے تو کوئی بھی مطلب آپ کو جیل بھر دیں, آپ پہ تشدد کر دیں, کچھ بھی ہو تو ظاہر ہے آپ کی جو تحریک ہے اس کو ناکام نہیں کیا جا سکتا. امان صاحب اپنا مائک پلیز آن کر دیں. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی پلیز. سر بہت شکریہ. جس طرح عمر بھائی نے, شوکت بھائی نے, سب لوگوں نے بڑی بہترین گفتگو رکھی. دیکھیں حکومت نے جب پچھلی بار جس کا ذکر عمر بھائی نے کیا, حکومت نے جب آج سے 2 اکتوبر میں 30 سپٹمبر کو جب حکومت نے ہمیں گرفتار کیا, تو اس کے بعد سدنوتی کا رزلٹ جو ہے, بجلی بلات کا رزلٹ جو ہے, یہ ٹاپ پہ چلا گیا. تو حکومت اگر اس سے آگے کچھ کروانا چاہتی ہے تو وہ بالکل عوام اس کے لیے ریڈی ہے. کل بھی میں سن رہا تھا وزیر اعظم صاحب نے جو 2 دن پہلے جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہال میں انہوں نے جو گفتگو کی, اس میں انہوں نے تنزیہ طور پہ یہ کہا کہ جی ہمارا مقصد تو سری نگر کی آزادی تھا, تو یہاں جو ہے نا آٹے اور بجلی کے لیے شور پڑا ہوا. انہوں نے طنز کرنے کی کوشش کی عوام پہ. تو خود یہ اپنی کسی بھی مراد سے, کسی بھی اپنی آپ سمجھ لیں جو یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشی کرتے ہیں, اس سے یہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو عوام کو جب یہ دکھاتے ہیں, جیلیں دکھاتے ہیں, تھانے دکھاتے ہیں, تو یہ بات بہت آگے نکل جائے گی. یہ گورنمنٹ کے جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے رابطے میں, یہاں اس مجلس میں بیٹھے لوگوں کے رابطے میں جو ان کے ہمدرد ہیں حکومت کے یا ان کے نمائندے ہیں, انہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عوام کا جو شعوری لیول ہے, اور لوگ 76 سالوں کی اذیت کے بعد, کجیاں کاٹنے کے بعد لوگ آج ذہنی طور پہ جس مقام پہ کھڑے ہیں, یہاں حکومت اگر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے گی یا اس طرح چھیڑنے کی کوشش کرے گی تو مجھے پورا یقین ہے اس بار حکومت جو ہے وہ اپنے تھانے, ایڈمنسٹریشن اور ان کو مشکل میں ڈالنے کے تلی ہوئی ہے. عوام نہیں سنبھال سکتی, کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا عوام کو. اور یہ پھر بالخصوص یہ بڑی سینسٹیو پٹی ہے. یہاں کے حالات اگر خراب ہوتے ہیں, یہاں کے اگر حالات سٹیبل نہیں رہتے, تو یہ اس خطے کے لیے خطرناک ہے. یا یہ مطلب یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جس جگہ پہ یہ موومنٹ چل رہی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ سنجیدہ طریقے سے لوگوں کی جو ضروریات ہیں, خود انہوں نے, یہ ہمارے کمیٹی ممبران بیٹھے ہوئے ان کے سامنے انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے. وزیر اعظم نے اوپن پبلکلی ہر جگہ پہ اس نے میڈیا کے اوپر انہوں نے ایڈمٹ کیا جی کہ عوام کے مطالبات صحیح ہیں. عوام کے مطالبات صحیح ہیں تو حکومت کو مان لینا چاہیے. اب لوگ بھی ڈیلی سنتے ہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے عوام کے مطالبات صحیح ہیں, تو جب عوام کے مطالبات صحیح ہونے کے بعد جب وزیر اعظم لیکن اگر وزیر اعظم کے پاس اختیار نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نا, میں ایک چیز سمجھاتا ہوں. یہ ضرورت تھی, یہ ذمہ داری تھی ہمارے ایک معزز کمیٹی ممبران کی کہ انہیں جب وہ دکھاتے رہے وہاں پہ نیپرا اور دیگر جو جس طرح کی گفتگو ان کے ساتھ وہ کرتے رہے کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں, ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے نا پیچھے جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے, آپ دیکھنا ہم کمزور بات نہیں کریں گے. تو یہ تو پبلک کو بتانا چاہیے کہ مظفر آباد اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ اتنے بااختیار ہیں کہ وہ آپ کے نمائندے جو جن کو آپ نے پبلکلی مینڈیٹ دیا, جن کو آپ نے ایک احتجاجی تحریک میں مینڈیٹ دیا, وہ ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرے گا, واضح کرے گا. اور یہ سمجھنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے اور پبلک کو. تو میں ایک گزارش آپ کے ذریعے آخری جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کام کرنا جا رہی ہے, چونکہ وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ عوام کی تحریک ہے اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, تو جب گورنمنٹ اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی پہ, عوام کی کمیٹی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گی, تو انشاءاللہ ہم پبلک کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ پہلے آپ کے سامنے سب کچھ ایڈمٹ کر کے, یہاں پلندری وزیر اعظم آئے ہوئے تھے, وہ یہاں کھڑے ہو کے 200 یونٹ فری بجلی کے بھی یہاں پہ آواز لگا کے گئے ہوئے ہیں. تو جو ہے اس کے بعد جب یہ ہم پہ کریک ڈاؤن کریں گے تو انشاءاللہ اس بار ہم جوابی ان پہ کریک ڈاؤن کریں گے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ رہے شوکت نواز صاحب. 21 دسمبر کو چونکہ پورے آزاد کشمیر میں جو بجلی کے بل آتے ہیں ان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. پورے آزاد کشمیر میں ظاہر ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو کال ہے کہ 21 دسمبر کو ہم بجلی کے بل جلائیں گے اور اس کے بعد ہم ظاہر ہے اگلا لائے عمل بھی دیں گے. تو مظفر آباد کی کیا پوزیشن ہے؟ مظفر آباد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دفعہ بھی کشتیاں بنا کے دریا میں چھوڑیں گے یا جلائیں گے بل؟
नहीं सर, इस दफा स्ट्रेट अवे कह रहे हैं हम बिजली बिल जो है वो जलाएंगे। इस दफा ना कश्तियां बनेंगी, ना जहाज बनेंगे, ना गुब्बारों पे उड़ाए जाएंगे। इस दफा हम बाकायदा उनको जला के बताएंगे कि अगर आप अमन नहीं चाहते, अगर आप एक सिविलाइज कौम के लीडर होने का सबूत नहीं देते, तो फिर कौम भी आपको सिविलाइज होकर नहीं मिलेगी, वो भी आपको सड़कों पे मिलेगी। तो इस दफा मैं ये कहूंगा कि हमने बिल्कुल बिल जला के उनको तकलीफ देनी है कि हम बिल जला सकते हैं, और बिल जलाना हमारा मकसद आपको अपना गम और गुस्सा बताना है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इस दफा आपने डन कर दिया है कि आपने हर सूरत में बिजली का बिल जलाना है और उसके बाद उनको बताना है कि ये हम कर सकते हैं, जला सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये डन हो गया। और उसके बाद 31 के बाद ज़रा जो अगला लाएमूल होगा वो भी ज़रा उसी दिन आप अनाउंस करेंगे, पहले ज़रा वो भी आप मुझे बताना नहीं चाहते कि वो आपका क्या अगला लाएमूल क्या होगा, 21 के बाद ही आप बताएंगे। और एक और बात आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि मुजफ्फराबाद में जो बैठे लोग हैं उनके पास क्या आपने महसूस किया है कहीं पे कि उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो आपको बिजली जो प्रोडक्शन जो उसकी कीमत है, जो उसकी कीमत पैदावारी कीमत है, उस पर क्या आपको वो दे सकते हैं? इतना बड़ा फैसला क्या वो कर सकते हैं? सर देखिए, ये बेख्तियारे लोग बैठे हुए हैं। अब मैंने आपको कहा ना कि अगर हम उनके साथ ना बैठते तो ये कहा जाता कि अवामी एक्शन कमेटी ने हटधर्मी की है और इन्होंने हुकूमत की बात नहीं सुनी। तो ये हमारी मजबूरी थी कि इस लूली लंगड़ी हुकूमत की बात सुनना, उनके पास जाना। जहां तक उनका मौकफ था कि आप हमारे साथ वहां पे जाएं, हमने टोटली वहां पे इनकार कर दिया था कि वफाक में जाना हमारा काम नहीं है, स्टेटस आप एंजॉय कर रहे हैं, लिहाजा वफाक जाने, आप जाने, हमें जवाब दें हमारा। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कही कि ज़ारा स्टेटस वो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे टैक्सों से पैसे वो ले रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी उन्होंने रखी हुई है और हमें कहा जाए कि आप हमारे साथ चलें। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमने इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ये 100% आपका इनकार ही बनता था यहाँ पे कि आपने इनकार ही करना था, क्योंकि ज़ारा ये उनकी जिम्मेदारी थी। यासीन अंजुम साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी मेरा ख्याल है काफी हो गया है, ज़ारा क्या आप कहेंगे? तहरीक बहुत मजबूत है, जुड़ी हुई है, कश्तियां जलाई हुई हैं, लोगों ने वापस अभी हटना वापस नहीं है। तो ज़ाहिर है इसमें अभी एक ही बात है कि 21 दिसंबर के अगले लाए अमल का जो हमें इंतजार करना है। उमर साहब ने बता तो दिया है कि वो बहुत ही सख्त गिर कहीं जो वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, सख्त गिर लॉकडाउन होगा या पूरे आज़ाद कश्मीर को बंद किया जाएगा, ये उमर साहब कह रहे हैं। तो इसमें चूंकि ज़ाहिर है जो बाखबर ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत सख्ती से निपटेगी जो मुजाहिरीन है उनके साथ। तो जिम्मेदारी सारी आप पे पड़ेगी, पूरे जितने भी आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी है वो सारी पिंडी डिवीजन पे होगी आप पे। देखें शाहिद भाई, अवाम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास पाने के लिए ही है। वो अपने वसाइल पे अपने हक़ मलकियत के लिए बात करिए। अगर कोई खोएगा तो वो हुक्मरान तबका खोएगा, वो अपने इमरात को खोएगा और वो अपने स्टेटस को खोएगा, क्योंकि ये अवाम की लड़ाई है। और इस अवाम की लड़ाई में सिर्फ एक पिंडी नहीं इन्वॉल्व पे जिम्मेदारी होगी। मैं समझता हूँ कि समंदर पार यूरोप में बैठे हुए हमारे वो सारे दोस्त जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस जदोजहद को, इस हमारी जो पुराने उसमें से काफी कुछ उन्होंने भी, मैं एक तरह की आप कह सकते हैं कि मराहत ही लिए, तो उन पे इस वक्त हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो जिन आज़ाद ममालिक में बैठे हैं जहाँ इंसानी आज़ादियों की कदर भी है और आवाज सुनी भी जाती है, वो भी वहाँ मुनज़्ज़म हो और अवामी एक्शन कमेटी का दस्ते बाजू बने और जानदार आवाज इंटरनेशनल सतह पे बुलंद करें। और उस आवाज का जितना प्रेशर होगा, जितनी वो वजनी आवाज होगी, उतनी मैं नहीं समझता कि पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर की हो। यहाँ हो तो पाकिस्तान की अवाम आपके सामने है, बलोच की अवाम आपके सामने है कि उनका क्या हाल है। तो इसलिए सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि हमने श्रीनगर आजाद कराना था, तो उन्हें मैं इतना कहूंगा कि आप श्रीनगर के रेट पे बिजली पहले यहाँ के अवाम को दें और उसके बाद श्रीनगर की तरफ जाइएगा। यहाँ से 50 रुपए यूनिट बिजली दे के और श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो वहां से भी आपको वही जवाब मिलेगा जो यहाँ की आवाम आपको दे रही है। बिल्कुल ठीक है यासीन साहब, एक तो ये बात कि ओवरसीज जो यूरोप है, स्पेशली यहाँ पे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यहाँ पे बनी हुई है, जो आज़ाद कश्मीर में बनी हुई एक्शन कमेटी है, उसकी बुनियाद पे भी यहाँ बनी हुई है। प्रोटेस्ट मुसलसल यहाँ भी पिछली दफ़ा हुए हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भी हुआ, बाकी भी प्रोटेस्ट यहाँ पे होंगे, वो हर सूरत में होंगे। लेकिन आखिर में अगर मैं आप तीनों से, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब आपसे अगर शुरू करूँ, तो क्या पैगाम क्या देंगे आखिर में आप
جو لوکل وہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے، اور دوسرا جو اوورسیز میں لوگ موجود ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں اوورسیز میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی شکریہ. اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے اس ریاست کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان تمام عوام الناس سے ہماری یہ گزارش اور اپیل ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، جو بجلی کے بلات کا بائیکاٹ وہ جاری رکھیں، اور اس جہاں جہاں ہمارے 21 تاریخ کو پروگرامات ہو رہے ہیں اس میں بھرپور انداز میں شریک ہوں، اور اس کے بعد بھی جو ہماری آگے کال ہوگی اس میں بھی بھرپور جو آپ نے حصے کا کردار ادا کرا ہے، جس طرح آپ نے ماضی قریب میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے. جو ہمارے ساتھی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہمارے موجود، پہلے تو میں ان ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص پاکستان کے اندر راول پنڈی، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر ہمارے کشمیر کمیونٹی نے اس ہماری تحریک کے ساتھ جڑت کا احساس دلاتے ہوئے بھرپور پروٹیسٹ کیے، احتجاج کیے، سیمینار منعقد کیے، اور اسی طرح بیرون ممالک کے اندر جو ہے بالخصوص یورپ کے اندر، بیلجیم کے اندر، ہمارے لندن کے اندر، اسی طرح کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، مختلف ممالک کے اندر جو ہے ہماری جو کشمیر کمیونٹی تھی انہوں نے ہماری تحریک کے ساتھ جو پروٹیسٹ بھی کیے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے، اور اسی طرح مختلف تقریبات کا بھی انعقاد کیا. تو آئندہ بھی میری ان سے یہی اپیل ہے کہ جس طرح آپ نے ماضی قریب میں یہ ہمارے ساتھ جو ہے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا، اس طرح اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہم وطنوں کے دکھ، درد اور کرب، کیونکہ یہ جو تحریک ہے یہ 76 سالوں کے بعد جو ہے یہ ایک تحریک بنی ہے، تو اپنا دکھ، درد اور کرب اگر اپنے ہم وطنوں کا محسوس کرتے ہیں تو اس کا اظہار پروٹیسٹ کی صورت میں مختلف جو وہاں پہ جو ہے اگر ہم پہ جو یہاں پہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، ہمیں کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے، تو اپنا وہاں پہ جو اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے بھرپور احتجاج کریں تاکہ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، تاکہ ہماری آواز ایک مؤثر آواز اور ایک مضبوط اور مؤثر آواز بن سکے. بالکل ٹھیک ہے عمر نذیر صاحب، شکریہ آپ کا. شوکت نواز صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں آپ؟ سر میرا اپنی عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ 76 سالوں میں ہمیں پہلی دفعہ ایک ایسا پلیٹ فارم میسر آیا ہے جس کے اندر پورے آزاد کشمیر اور ہمارے اوورسیز بھائی اور پاکستان کے اندر ہمارے جو رہنے والے بھائی ہیں وہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس کامیابی کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو بھی بچانا پڑے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ میری سوچ ہے کہ ابھی ہمیں اپنی شناخت کی جنگ لڑنی ہے. تو میرے خیال سے میری اپنی عوام سے یہ اپیل ہوگی کہ ہمیں اس پلیٹ فارم کو بچانا ہے، لہٰذا ہم بجلی بھی لے لیں گے، ہم آٹا بھی لے لیں گے، لیکن ہماری شناخت سب سے قیمتی ہے. اس شناخت کو بچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا بچنا بہت ضروری ہے. اس امید کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا ایک کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے اس پلیٹ فارم کو بچا لیں گے. بہت شکریہ شوکت نواز صاحب آپ کا. امان صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ انمیوٹ کر دیں، اپنا مائک کھول دیں. جی شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں عمر بھائی نے بھی ایک تنظیم میں مکمل تفصیلی بات کہہ دی ہے، شوکت صاحب نے بھی عوام سے اپیل کر دی ہے. میں ان کی بات کو انڈوز کرتے ہوئے، دونوں کی باتوں کو انڈوز کرتے ہوئے میں خود بھی عوام سے یہی اپیل ہے کہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، دنیا بھر میں جہاں موجود ہیں وہاں پہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں. یقیناً جس طرح شوکت صاحب نے کہا کہ یہ آغاز ہے اور آئندہ وقتوں میں ہم پر بڑے بادل منڈلا رہے ہیں جن کا ہم نے بڑی جرت مندی سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ عوام کی جرت اور یہ اطاعت بھی برقرار رہنا چاہیے اور یہ تحریک بھی کامیاب ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم سب کی جو ایک پیسفل اور ایک سنجیدہ جدوجہد ہے جو وتیرہ رہی ہے پچھلے 7 مہینے سے یہاں کی تحریک کا، یہ پوری قائم دائم رہنی چاہیے اور انشاءاللہ جیتیں گے. عوام جدوجہد جاری رکھیں، یہ ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. فتح آپ کی ہوگی. بہت شکریہ امان صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. آج کے شوکت نواز صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. عمر نذیر کشمیری صاحب پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور یاسین انجم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں آئے. خواتین و حضرات
آج ہم مہنگی بجلی نامنظور تحریک جو آزاد کشمیر کی 76 سالہ تاریخ کی سب سے بڑی تحریک تھی اس پہ بات کر رہے تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو قائدین تھے ان کے ساتھ، اور اگلا لائحہ عمل ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، چونکہ 21 دسمبر کو بجلی کے بل نظر آتش کیے جائیں گے تینوں ڈویژنز میں آزاد کشمیر کی، اور اس کے بعد جو تاریخ ساز ایک کال دی جائے گی جس میں جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر ہے اس کو بند کرنے کی کال دی جا سکتی ہے، اس میں مختلف مظاہرے لانگ مارچ کی کال دی جا سکتی ہے، یا بھی چونکہ پری میچور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی کال ہو سکتی ہے، جو میڈیا ذرائع ہیں ان کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی کال ہو سکتی ہے جو بڑی تاریخی ظاہر کال بھی ہوگی اور تاریخی تحریک بھی اس تک جو آپ نے دیکھی بڑی تاریخی اور تحریک ہے یہ۔ اور اب بجلی کے بل لوگوں نے پچھلے 7 مہینے سے نہیں جمع کروائے، اور اب بھی اگلا بھی ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم پوچھیں اپنے پینلسٹ سے، لیکن بجلی کے بل آگے بھی جمع کروانے کا کوئی پروگرام لوگوں کا نہیں ہے، اور بجلی کے بل بالکل جمع نہیں کروائے جائیں گے، تب تک نہیں جمع کروائے جائیں گے جب تک بجلی کے بلوں سے جو ٹیکسز ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ مفت بجلی کا نہیں بلکہ جو پروڈکشن جو پیداواری کاسٹ ہے بجلی کی اس پہ عوام کو بجلی دینا، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد آٹے پہ سبسڈی اور جو اشرافیہ کی مراحت ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے۔ لیکن اس وقت تک حکومت ظاہر ہے کہیں بھی جو مذاکرات ہوئے ان میں حکومت نے جو مذاکرات کیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ نہیں کیے، اور اس میں کہیں ٹال مٹول سے تحریک کو کچلنے کے لیے اپنے ذرائع استعمال کیے اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں، ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا ابھی کوئی راستہ نہیں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب فتح ہوگی اور منزل پہ جا کے یہ دم لیں گے۔ یہ ان کا آخری مطالبہ ہے کہ بجلی کے بلوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، مجھے اجازت دیجیے آج کے پروگرام